اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. صدق اللہ العظیم. واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ. جو کچھ آتا ہے وہ پیش خدمت ہے. یہ سورۃ قصص ہے. قرآن کریم میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتائی یہ بات کہ قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے. اس کا اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مورخانہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو موسیٰ کی اور فرعون کی کچھ خبریں دیتے ہیں. فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض. فرعون سرکش ہو گیا زمین میں اور اس نے اہل زمین کو گروہ گروہ بنا دیا. ایک غلام ہے، ایک آقا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم کو یہ بات منظور ہوئی کہ جن کو کمزور بنایا گیا تھا، جن کو غلام بنایا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل، ہم ان پر احسان کریں، ان کو غلامی سے نجات عطا کریں. اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دیا. فرعونیوں نے پکڑ لیا. پھر اللہ کی شان کے وہ فرعون کے گھر کے اندر پرورش پاتے رہے. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں آئے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک قبطی لڑ رہے ہیں اور قبطی اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے. لکڑی کا گٹھڑ تھا، کہا اس کو اٹھا. اللہ اکبر. بہرحال حضرت وہ اس کے اوپر زیادتی کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ. ایک گھسن جو مارا اس کی موت واقع ہو گئی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصد مارنے کا تو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذا من عمل الشیطان. پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہ پھر دوبارہ لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس کو تنبیہ تو کروں. اس کو یہ غلط فہمی ہوئی اسرائیلی کو کہ کل جیسے مکہ اس کو لگا تھا آج مجھے لگ جائے گا. اس نے راز فاش کر دیا. فرعون تک خبر پہنچی. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو پکڑو اور ختم کرو. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا اور وہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. تو نکل جا، میں تیرا خیر خواہ. اب تک تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پرعیش زندگی گزاری تھی. اب ابتلا شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. فخرج منہا خائفا یترقب. انتظار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں پیچھے سے کوئی آ نہ جائے. چلتے 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 بعض روایات کے مطابق 8 دن کا سفر انہوں نے کیا. سارے صحرائے سینا کو طے کیا اور ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہے مدین. دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر ایک کنویں پر جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ذرا فاصلے پر 2 نوجوان بچیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ واپس نہیں ہو جائیں گے، اور ہمارا والد بوڑھا ہے
اس کا مطلب ہے والد بوڑھا ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، اس واسطے ہم عورت ذات ہو کر ہم یہاں پر پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، لیکن ہم آخر میں پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفقت آئی، ساتھ ایک دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر تھا، اکیلے دم سے پتھر اٹھایا، ایک طرف کیا، پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ چلی گئی۔ اب بچیاں پانی پلا کے بہت جلدی جو واپس آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ تھا۔ بہرحال وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا جلدی کیسے آ گئی؟ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف پھرے اور کہا ان رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوکا ہوں، محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ والد نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ان دو بچیوں میں سے ایک آئی لیکن وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ عورت کا اصل مقام ہے کہ گھر میں رہے، وقرن فی بیوتکن، لیکن اگر باہر نکلے تو حیا کے ساتھ نکلے۔ تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء کا مطلب کیا ہے کہ جب باہر نکلے تو درمیان میں نہ چلے، ایسا کوئی طرز اختیار مت کرے کہ مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، جسم کو چھپا کر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو لگا کر نہ چلے۔ یہ ہے بنیادی باتیں۔ آ گئی اور کہا ان ابی یدعوک، میرے ابا جان تجھے بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ بیان کیا کہ یوں میں فرعون کے پاس تھا اور یوں بھاگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے تسلی دی، کہا لا تخف، ڈر نہیں، تو اب ظالم قوم سے نجات پا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ اب وہ بچیاں سمجھدار تھیں، ان بچیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جان اس کو آپ مزدور رکھ لیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اور بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک تو قوی ہو، طاقتور ہو، اور دوسرا اس میں امانت اور شرافت ہو۔ قوی تو اس لیے کہا کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے ایک طرف کر دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور امین اس واسطے کہا روایات کے مطابق کہ وہ بچی آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، ہوا ذرا چلی تو جس طرح کپڑا ذرا ادھر ادھر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو میرے پیچھے چل بی بی اور مجھے راستہ بتلاتے جا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب دل میں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال تو میری بکریاں چرا۔ پردیسی آدمی ہے، پتہ نہیں اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کو مناسبت تو ہو، بچی جو دوں پتہ تو ہو کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ رشتہ کرنے میں بنیادی چیز مناسبت ہوتی ہے۔ مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا لگے، لیکن یہ معاملہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت بریلوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک رشتہ آیا، مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت سے ذرا آپ دعا کرا دیں، اگر حضرت نے اتنی بات بھی فرما دی نا کہ اللہ برکت دے تو ہم رشتہ کر دیں گے۔ اچھی بات ہے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت
رشتہ ہے اور یہ عالم ہے. حضرت نے فوراً فرمایا کہ معاملات ان کے کیسے ہیں. یہ تو معاملے کی بات ہے. پھر بات کے اندر حالات جو سامنے آئے معلوم ہوا کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اللہ اکبر. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، شادی ہو گئی. اب ان کا ارادہ ہوا کہ والدہ کو ملنے جاؤں. والدہ کو ملنے کا ارادہ جو کیا، روانہ ہوئے. راستے کے اندر اندھیری رات، راستہ بھی بھول گئے. دور سے دیکھا آ گئے پہاڑ پر. پرانے زمانے میں اگر کوئی راستہ بھول جاتا تھا تو اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، کیونکہ پہاڑوں پر وہ لوگ آگ چلاتے تھے تاکہ بھولا بھٹکا مسافر جو ہے وہ آ کر رات گزار لے کر چلا جائے گا. وہ تھا نور، نظر نہ آ رہا تھا. یہ بات یاد رکھنا. تھا کیا؟ نور. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک پہنچے تو وہاں پر درخت سے آواز آئی، بے کیف آواز تھی، وہ ایک جہت سے نہیں تھی. اور کہا انی انا ربک فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انت فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. لمبا واقعہ جو آپ نے پہلے بھی سنا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے فرعون کے پاس، دعوت دی. فرعون نے دعوت کو جھٹلایا، اس کے اوپر عذاب آیا الی آخر. اس صورت کے اندر اللہ پاک نے قارون کا بھی ذکر کیا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. بڑی مال و دولت تھی اس کے پاس، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، مسلمان نہ ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دھسا دیا. کس کے اندر؟ زمین میں. آج تک وہ جگہ موجود ہے اور اس کا نام بحیرہ قارون ہے مصر میں، کہ جہاں پر وہ دھسا تھا. اور یہ بات اس لیے تاکہ آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ پیسے کے پیچھے اندھا نہیں ہوا کرتے. پیسے کی وجہ سے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حق کو جھٹلائے. اس صورت کے آخر میں حق جل شانہ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر جو ہے نا، یعنی جنت، ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، بلند ہونے کی کوششیں نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے. جو آدمی سرکشی اور فساد کرتا ہے اس کا آخرت کے گھر میں کوئی حصہ نہیں. فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام جو ہے نا وہ تو محتاط لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے. اگلی صورت جو ہے وہ صورت عنکبوت ہے.